آپ وہ حوالے کیوں نہیں نکالتے جہاں کلیئر کٹ یہ لکھا ہو جو آپ کے لیے جو فتویٰ ہے، جو ان لوگوں کے لیے فتویٰ ہے جو کلمہ گو ہے؟ آپ علی آپ کو کہہ رہے ہیں مرزا بشیر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی آپ میری بات کو سمجھیں، آپ وہ لوگ جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے ان پہ آپ کلمہ گو کا اطلاق ہی نہ کریں۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک سور کا گوشت جو ہے وہ کھانا ایک سچویشن پہ جائز ہو جاتا ہے۔ آپ نے اینڈ پہ ایک بات آپ نے کہا جی کوئی ایسی سچویشن تھی سور کھانے کی طرح کی کہ جس میں یہ باتیں کرنی پڑی، تو آپ نے اس چیز کے اوپر جا کے غور کرنا ہے کہ آپ نے ہاں کہ آپ نے شروع میں جو باتیں کی تھی اس کے بعد جب بات آگے چلی ہے تو باتیں بہت بدل چکی تھی۔ میں ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ویسے ہی آپ کے ساتھ انگیج ہو گیا اور ہمارے پاس کچھ باتیں رینڈملی چلی گئی، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ اس ٹاپکس کے اوپر ہماری کوئی ڈسکشن ہونے والی ہے تو میں شاید ان حوالہ جات کو تھوڑا تھارولی پڑھ لیتا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ہم نے تو آپ کے سامنے مرزا بشیر جو کہ مرزا کی نمائندگی کر رہا تھا مرزا غلام قادیانی کی، اور جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر اس کتاب کو اسی مقصد کے تحت رکھا گیا ہے کہ یہ سارا معاملہ کفر اسلام کا کیا ہے، تو آپ یہ بتائیں مختصر تھوڑا سا آپ بات کیجئے گا، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک یہ جو کفر اور اسلام کا معاملہ ہے، ایک تو موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جو جماعت کا موقف ہے جو مرزا کی تحریروں میں ہے، مرزا کے بیٹوں نے بیان کیا اور پوری کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس حوالے سے؟ تو آپ نے بات یہ کی تھی، ذرا دہرا سکتے ہیں؟ جی میں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے اور جو لوگ اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے اور جو لوگ جو ہے مرزا غلام قادیانی کو نبوت کا یا مسیحیت کا جھوٹا دعوے دار سمجھتے ہیں جس کی مسلمانوں کی اکثریت وہی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی جیسا کہ امتیاز بھائی آپ کوئی احمدیوں کے ساتھ بات کرنے والے نئے شخص نہیں ہیں اور آپ کی اس کے اوپر ریسرچ بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کے لیے کم کہنا ہی زیادہ کہنے کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں کچھ مختصر بات کروں گا تو ڈیٹیل آپ اس کی پہلے ہی جانتے ہوں گے، اسی لیے میں وہ لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جنہیں ہم مسیح و مہدی مانتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو، آپ جانتے ہیں کہ جو برصغیر پاک و ہند کا دور مثلا ایک ہی تھا ہمارا اس وقت پاکستان اور ہندوستان، تو جب انہوں نے دعویٰ فرمایا ہے مہدویت کا یا مسیحیت کا، وہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ جو دعوے کیے، تو مطلب یہ ہے کہ جب تک انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو اس سے پہلے وہ ایک بہت معتبر شخصیت جانے جاتے تھے، یہ بھی آپ کو علم ہے۔ بہرحال پھر بات یہ ہے کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا ہے نا تو تب ہندوستان کے بہت پایا کے جو علماء تھے انہوں نے مشترک ہو کے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، حالانکہ اس سے پہلے یہ احمدی یا نان احمدی کا جو فرق تھا اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ نماز پڑھ لیتے تھے، احمدی ان کے پیچھے پڑھ لیتے تھے، ان کے امام کے پیچھے پڑھ لیتے تھے، اور وہ جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ احمدیوں کے پیچھے پڑھ لیتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ فتویٰ لگا دیا ہے نا احمدیوں کے اوپر اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے اوپر، تو تب بار بار یہ باور کرایا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کہ دیکھیں آپ ایک کلمہ گو کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، بار بار یہ وارننگ دی ان کو کہ میں بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو آپ پڑھتے ہیں، اور شریعت محمدیہ کے اندر ایک کلمہ گو کو کافر کہنا جو ہے وہ نہیں آپ کو کہنا چاہیے، لیکن جب وہ نہیں رکے اور اس ضد کے اوپر قائم رہے تو تب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اچھا اگر آپ باز نہیں آتے تو پھر میرا فتویٰ نہیں ہے آپ کے اوپر، فتویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ جو شخص ایک کلمہ گو کو کافر کہتا ہے نا وہ کفر اس کے اوپر لوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ہم احمدی کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہتے ہیں نا تو ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے، وہ اس انڈائریکٹ طریقے سے اس کے اوپر فتویٰ چلا جاتا ہے۔ اچھا علی بھائی میں نے آپ کی بات سن لی، اچھا ہم نے نا اچھا علی بھائی میں آپ کو نا عرض کرتا ہوں مختصر انداز میں، ہم نے آج یہ شروع میں بات واضح کر دی ہے کہ یہ علی دیکھو یہ ایک نا جھوٹ بولا گیا ہے احمدی یا قادیانی کمیونٹی کے ساتھ کہ جی دیکھو، کیونکہ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ جی دیکھو مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ مسلمان تھا
تو جب اس کو مسلمانوں نے کافر قرار دیا، جیسے آپ نے بات کی، تو بھائی مسلمان کو کافر قرار دینے والا جو ہے وہ کفر اس پہ لوٹ آتا ہے، تو لہٰذا وہ کلمہ گو، آٹومیٹک جی درست تو کر وہ دیجئے، کلمہ آٹومیٹک گو، کلمہ گو ہاں میں نے کہا۔ اچھا آج ہم نے بتایا جناب کہ مرزا بشیر نے کہا ہے کہ کلمہ گو بھی نہیں کہہ سکتے مرزا غلام قادیانی کے منکر کو، نمبر 1۔ نمبر 2 مرزا بشیر، ابھی ہم نے سما حوالے وہ پیش کر دیے آپ کے آنے سے پہلے، مرزا بشیر نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ جی مرزا غلام قادیانی کو جو نہیں نہ مانتا وہ اللہ کے ہاں قابل مواخذہ تو ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے لعنت ایسے اسلام کے اوپر کہ جس کا دائرہ اتنا بڑا ہو کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کر کے بندہ دائرے میں سے نہ نکلے۔ یہ تمام حوالہ جہاں ہم پیش کر چکے ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو آپ گھر جا کے اسٹریم کو سنیے گا شروع سے، میں سے آپ کو سمرائز وہ کر رہا ہوں۔ نہیں میں سن لوں گا۔ اچھا اس نے کہا جی کہ دیکھیں اب یہ سنیے آپ نے بات دھیان سے، اس نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کے جو نہ ماننے والے ہیں ان کے کفر کا سبب ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 150 اور آیت نمبر 151۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں اور پکے کافر ہیں۔ تو مرزا بشیر نے واضح کیا کہ جو کفر کی وجہ ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا انکار۔ پھر آگے اس نے ہر وہ چیز کا جواب دیا ایک ایک کر کے جو کسی کے ذہن میں آ سکتی تھی، کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے جی کہ مرزا صاحب تو مامور تھے یا مقدس تھے، اس نے کہا کہ نہیں میرے ابا جی تو وہ نبی اور رسول تھے، لہذا اس آیت کے اندر وہ شامل ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے تو مرزا غلام قادیانی کا انکار بھی کفر ہے۔ یعنی میری بات کو سمجھیے گا، یعنی وجہ جو وجہ تکفیر ہے وہ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی پہ ایمان نہ لا کے مسلمانوں نے یہ جرم کیا قرآن کی روح سے کہ انہوں نے قرآن کی روح سے تمام نبیوں کو ماننے والی بات پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے ایمان کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ تو مرزا بشیر نے کہا، ہم یہ تمام حوالے پیش کر چکے ہیں، مرزا بشیر نے کہا کہ وہ اصطلاحی طور پہ کافر ہے، وہ اسلام کی شریعت کی جو اصطلاح ہے کہ کافر کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کی شرطوں میں سے کسی شرط کو پورا نہ کرے۔ تو اس نے کہا کہ وہ والے کافر ہیں سارے بندے جو میرے ابا جی پہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ میرے ابا جی جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے معاذ اللہ، اور اللہ کے رسولوں کو نہ ماننے والا یا بعض کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے والا اس آیت کی روح سے پکا کافر ہے۔ اور ساتھ نے کہا کہ پکا کافرون حق کا، اس نے کہا پکا کافر کے یہاں پہ معنی یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ایمان کی کسی تعریف کے تحت وہ نہیں آتا۔ یہ ساری باتوں میں سے جتنی میں نے کی ہے، اگر آپ کسی کا حوالہ طلب کریں میں بھی آپ کو پیش کر دوں گا۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ آپ نے جو بات کی ہے نا، اس بات کو پھیلایا گیا ایک غلط فہمی کے طور پہ کہ جی دیکھو یہ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ تھی مرزا غلام قادیانی کا بحیثیت رسول ہونا اور اس کا انکار کر دینا، یہ وجہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تمام تحریرات جو ہیں آلموسٹ وہ میں نے تسلی کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، آگے پیچھے کانٹیکسٹ کے ساتھ، اور اس سے پہلے ظاہر ہے قرآن مجید یا حدیث کا بھی کسی حد تک رہا ہے مطالعہ رہا ہے۔ باقی آپ بات لے گئے ہیں نا ان کے بیٹے کے اوپر جو سیکنڈ کیلفی تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات کلیئر ہو جائے ہمارے درمیان ان تحریرات کے اوپر جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کی ہے لکھی ہیں، اگر ان تحریرات کا ہی یہ رزلٹ کہیں نکل آتا ہے کہ وہ اسلام کے اگینسٹ ہیں یا اسپیشلی وہ قرآن کے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، اس کے اگینسٹ جاتی ہیں، تو بات یہیں ختم ہو جاتی ہے ان کو ماننے یا ان کو نہ ماننے کے اوپر۔ خلفاء تو بعد میں آتے ہیں نا۔ جی میں ایک بات علی بھائی یہاں پہ کر دوں تاکہ بات آگے نہ زیادہ جائے۔ اچھا دیکھیں علی بھائی، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کی تحریر ایک ٹیکسٹ ہے اور کسی ٹیکسٹ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی تشریحات مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے میں نے آج کیا کیا آج میں نے تشریحات نہیں کی ہیں، میں نے آج وہ کتاب پیش کی ہے جو جماعت نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر کفر اور اسلام کا مسئلہ واضح کرنے کے لیے پیش کی ہوئی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے، محمود نہیں، بشیر احمد ایم اے نے لکھی۔ ایک بات اور دوسری بات، بشیر احمد ایم اے نے پوری کتاب میں واضح کیا ہے کہ یہ جو ساری بات اس نے حوالے دے کے، میری بات سنیے گا، اس نے حوالہ میرے علم میں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، مجھے بات کو مکمل کرنے دیں، میں بتاتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے حوالہ جات اپنے والد کے دے کے اس بات کو ثابت کیا کہ اس کتاب کے اندر مرزا غلام قادیانی جو پوری کتاب بائی دا وے اس کے پیج 90 اس کے 95 پیجز ہیں بائی دا وے، اس 95 پیجز کے اندر
ایک ہی موضوع ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی جو نبوت تھی وہ کیسی نبوت تھی اور اس کا انکار کرنے والے آدمی کا کیا حکم ہے. کتاب کا ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ دربار مسئلہ کفر و اسلام، اور نیچے وضاحت کی گئی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے کی صورت میں اس پہ کیا حکم ہے. اور میں نے یہ اس لیے بات کی ہے علی کہ میں نے آج کوئی عبارت پڑھ کے نا اپنی کوئی تشریح نہیں کی ہے، میں نے وہ بتایا ہے کہ جو جماعت کا ان عبارات کو سامنے رکھ کے جو آفیشیل موقف ہے، جو مرزا غلام قادیانی کے بچوں نے لکھا ہے، جو مرزا غلام قادیانی کے میں نے خلیفہ اول کا حوالہ بھی دیا ہے، خلیفہ ثانی کا حوالہ بھی دیا ہے، اور میں آپ کو اور حوالے بھی دے سکتا ہوں. یعنی میں نے اس لیے بات یہ کی ہے کہ یہ بات آپ نے نہیں کرنی کہ بھئی تحریر ہے، تحریر سے پڑھ کے کچھ بھی مان نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں امتیاز بھائی جو بھی باتیں آپ اٹھاتے ہیں نا، یا جو کویشچنز آپ اٹھاتے ہیں، یا جو اعتراضات آپ اٹھاتے ہیں، مطلب ظاہر ہے آپ نے بھی اس کے اوپر، آپ کے علم میں شاید یہ بھی ہو کہ یہ جو 1974 میں جو جماعت احمدیہ کے اگینسٹ جو آرڈیننس بنا، جو بحث ہوئی، وہ بھی مثلاً شائع ہوئی ہے کچھ سال پہلے، جس کے غالباً کوئی 3000 یا 3000 سم تھنگ پیجز ہیں اس کے نا، وہ پورے وہ کویشچن آنسرز میں ڈسکشن ہوئی ہے. اور میں نے سمجھتا کہ جو آپ کویشچن اٹھا رہے ہیں اس میں سے کوئی نئے ہیں. اصل میں وہ گھوم کے وہی کویشچن ہیں جو ہمارے غیر جماعت لوگوں نے جو ہے نا اس اسمبلی میں اٹھائے، اور اس وقت کے جو ہمارے خلیفہ تھے حضرت مرزا ناصر احمد، تو انہوں نے اس کے بڑی تسلی بخش آنسر وہاں دیے ہوئے ہیں نا، وہ چھپ چکی ہے، وہ حالانکہ اردو انگلش میں مکس ہے وہ، لیکن وہ یہاں بھی اویلیبل ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے. پہلے تو کافی دیر وہ بند رہی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ پیش ہو چکی ہے وہاں نا، لیکن انڈرسٹینڈنگ کا ظاہر ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ اور طرح لیتے ہیں، لیکن میں اس کی جو ایکسپلینیشن ہے میں اسے اور طرح سے لے رہا ہوں. یہ بس اتنا سا فرق ہے. حضرت سے دو باتیں میں کر دیتا ہوں. اچھا علی، ایک تو نا بات میں نے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ کسی بھی ڈسکشن کے اندر جو باتیں کلیریفائی ہوتی جائے نا سٹیپ بائی سٹیپ، ان کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نے آپ کو ایک بات کلیئر کی ہے کہ نہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ حجت ہے، نہ میری انڈرسٹینڈنگ حجت ہے، نہ کسی زید کی حجت ہے. انڈرسٹینڈنگ حجت ہوگی جماعت کی آفیشیل. جماعت نے اس کتاب کو شائع کر کے اپنی آفیشیل انڈرسٹینڈنگ بتائی ہے، اور میں آپ کو اس کتاب کے اندر جتنی باتیں مرزا بشیر احمد نے کی ہے نا، ان ساری باتوں کا بیک اپ میں آپ کو مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتابوں سے میں نے تیار کیا ہوا ہے. وہ کیوں میں نے تیار کیا کہ پہلا ہمارا پہلا مقدمہ کیا ہے کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ مرزا کی ساری تحریروں کو سامنے رکھ کے جماعت کی آفیشیل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر میں آپ کو 3 مہر لگا کے دے سکتا ہوں. خلیفہ اول کی مہر ہے، خلیفہ ثانی کی مہر ہے، اور اس کے بعد مرزا بشیر احمد ایم اے کی مہر ہے. اور جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کو اسی تعارف کے ساتھ شائع کیا گیا ہے کہ یہ اس مسئلہ کفر کے اندر ہمارا جو موقف ہے وہ جماعتی موقف، یہ سنیے گا بات، جماعتی موقف کو واضح کیا گیا ہے. تو علی بھائی آپ نے نا یہ بات نہیں اب دوبارہ کرنی، اگر آپ کو حوالہ چاہیے میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ جو بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی آپ کی جماعت کے نزدیک نبی تھا، نبی کا ایمان لانا ایمان کی شرط ہے، کیونکہ جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ اس کا سے ایک ہے، اور مرزا غلام قادیانی پہ ایمان نہ لا کے ایمان کی ایک شرط کم ہو گئی، اور ایسا بندہ پکا حقیقی اصطلاحی شرعی طور پہ کافر ہے، سیاسی نہیں، شرعی طور پہ. میرے پاس الفاظ موجود ہے، شرعی طور پہ وہ بندہ، ایک سیکنڈ، شرعی طور پہ وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام کی کسی دائرے یا کسی تعریف کے اندر یہ بندہ نہیں آتا. یہ میں نے جتنے الفاظ کہے ہیں نا یہ سارے کے سارے میں سٹریم کے شروع میں پیش کر چکا ہوں، اور آپ کا حق بنتا ہے، میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی کا حوالہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے دوبارہ یہ بات نہیں کرنی کہ میری میں آپ کی بات پہ آ جاؤں گا. جی کر لیں. میں کیونکہ لمبی تفصیل میں یا لمبے آنسر وہ میری بھی عادت نہیں ہے دینا. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا واپس، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے کہ ہی نہیں ہے؟ سر آپ بات مکمل کریں. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی ہوں گے، یہ بھی عقیدہ ہے، کیونکہ جب ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہوں گے. اور
قرآن مجید کے اندر ان کا نام موجود ہے، اور آپ مجھے بتا دیجیے اس بات کا جواب کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی سچے نبی کا جو انکاری ہے، اس کی پوزیشن کے بارے میں مجھے آپ ڈیفائن کر دیجیے۔ ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا، مجھے آپ کی بات سے بہت خوشی ہوئی، چونکہ ابھی ہم اصل بات کے اوپر آگے۔ ہمارے نزدیک اللہ کے نبی کا ایک نبی کا انکار بھی جو بندہ کرتا ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور مسئلہ یہ اس حل کا ایک سن لیں ذرا بات۔ جی جی اب آپ نے جو کہ مجھ سے سوال کیا نا، تو اس سے آپ نے دیکھ رہے یہاں پہ بات امپلائڈ کیا تھی۔ آپ نے جب مجھ سے سوال کیا، میں نے آپ کو اس کا کلیئرٹی سے جواب دیا۔ اب جی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک، اب آپ کی بات ہو رہی ہے جو کہ مرزا بشیر نے جماعت کا موقف ہمیں بتا دیا ہے۔ جماعت کا موقف اور میرا موقف تو ایک ہے، جی جی وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا انکار کفر ہے۔ کفر یہی بات ہم لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر جو جماعت کا پروپیگنڈا ہے نا، کہ دیکھو مسلمان تو یہ کہتے ہیں لیکن ہم ان کو کلمہ گو کو یہ کہتے ہیں، یہ بات ہے جھوٹ کے اوپر مبنی۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ نے سوال مجھ سے کیا، میں نے آپ کو براہ راست جواب دیا۔ اب آپ سے میری درخواست ہے، آپ نے بھی مجھے براہ راست جواب دینا ہے۔ جو آدمی اللہ کے سچے نبی کا انکار کرے، جس طرح کہ آپ کے نزدیک مرزا غلام قادیانی اللہ کا سچا نبی ہے، وہ کافر ہے کہ نہیں؟ ہاں جی کافر ہے نا؟ ہاں جی بس بات ختم ہوگی، اتنی بات ہے بس۔ ہاں، تو میں بھی تو وہی کر رہا تھا بات۔ آپ دیکھیے ابھی کہ ابھی دیکھیں نا، ابھی ہاں جی، ایک آپ بات بات دیکھیں کیجیے، آپ بات کیجیے، میں تو کوئی اور اب آپ یہ بات دیکھیں کہ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے شروع میں آ کے ایک بات کی تھی۔ آپ نے کہا تھا، اب آپ نے میری بات کو سننا دھیان کے ساتھ، جو شروع میں آپ نے آ کے بات کی ہے نا، وہ بات اور ابھی جو بات آپ نے ایڈمٹ کیا، یہ دونوں باتیں آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے شروع میں آ کے بات یہ کی کہ کیونکہ مرزا غلام قادیانی کو پہل کرتے ہوئے مسلمان علماء نے کافر قرار دے دیا، اور کیونکہ مرزا غلام قادیانی تو مسلمان تھا اور لوگوں نے اس کو کافر قرار دے دیا، اور حدیث کی روح سے جب کوئی بندہ مسلمان کو کافر قرار دے گا تو وہ کفر اس کے اوپر لوٹ آئے گا، لہٰذا وہ لوگ یا ہم لوگ کافر ہو گئے تھے۔ پہلے آپ نے بات کیا پیش کی کہ مرزا غلام قادیانی جو آپ کے نزدیک مسلمان ہے، اس کو کافر قرار دینے کی وجہ سے ہم لوگ کافر ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی چونکہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم کافر ہوئے ہیں۔ یہ دونوں باتیں کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ اچھا جی، کمپیٹیبل نہیں ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ وہاں تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں یہ بات جو ان کو کفر کا فتویٰ لگایا، تو کلمہ گو اس وقت بنیاد تھی نا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی کلمہ گو کو جو ہے نا وہ کافر نہیں کہنا چاہیے نا۔ مثلا دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ، میری بات سن لیجیے، میں جی اپنی سر، کریں کریں انڈرسٹینڈنگ کروں گا جی کریں کریں کریں۔ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ختم نبوت کا سٹیٹس جو ہے حضرت وسلم کا ہم مانتے ہیں، پھر ہم ایک یہ بھی سٹیٹس مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واحد شخصیت ہے، صرف وہی ایک واحد شخصیت ہے جن کے وجود کے اندر تمام نبی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں وہ تمام ایٹریبیوٹس ہیں، تمام وہ کیا کہتے ہیں خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، اخلاق ہیں، جو پہلے انبیاء میں 1 بائی 1 تھے، وہ سارے کے سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا وجود ہے نا، وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ تو جب ہم اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں تو پھر ہم ہر کسی کلمہ گو کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو ہم اس نقطۂ نظر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اسے کہتے۔ ہاں، ایک شخص اگر خود ہی ایک اللہ تعالیٰ کے سچے نبی کو کافر کہہ کے خود کافر ہو جاتا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ امر واقعہ جو ہوتا ہے کہ جو ایک شخص کی ریالٹی ہے یا جس پوزیشن پہ وہ کھڑا ہے، تو ہم اس کو وہ نہ کہیں تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے اس کو؟ جی دیکھیں اس میں نا میں 3 باتیں کرنا۔ ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ مرزا غلام قادیانی کا جو وجود ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، معاذ اللہ۔ میں اس کی ذرا آپ کو وضاحت کر دوں۔ جی میں آپ کو نہیں آپ نے کہا، میں سن لیں بات، ایک سیکنڈ، میری پوری بات سن لیں، میری پوری بات سن لیں، اس کے بعد آپ بات کیجیے گا۔ چلو ٹھیک۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ لکھا ہے، اور خطبہ الہامیہ والے اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے
کہ جس نے مجھ میں اور محمد میں فرق کیا جی جی اس نے مجھے نہیں پہچانا نہ اور مجھے نہیں دیکھا. اس نے کہا میرا وجود انہی کا وجود ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا آپ نے اپنے کتابوں کے عقیدے کے مطابق کی ہے, اس پہ کوئی تہمت نہیں آپ کے اوپر لگا رہا میں. اگلی بات دیکھیں, آپ نے کہا جی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تمام نبیوں کا ماننا اس کے اندر آ جاتا ہے, تو لہٰذا اس ذیل میں یہ بات غلط آپ نے کی ہے. مرزا غلام قادیانی نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ نے دنیا میں 2 مرتبہ آنا تھا, ایک بعثت اولیٰ تھی اور ایک بعثت ثانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مرزا ان کا بروزی وجود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا, اس لیے مرزا غلام قادیانی نے اپنے وجود کو ان کا وجود کہا ہے. وہ جو آپ نے بات کرنی چاہیے نا وہ بات نہیں ہے, اس بات کو آپ یوں پیش نہ کریں, اور اگر آپ کہیں گے تو آپ کو میں اس پہ حوالے پیش کر دوں گا. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ ابھی دیکھیں پرابلم پتہ علی کیا آتی ہے, آپ نے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا. چلے میں آپ اسی بات کو ایک اور انداز سے پیش کر دیتا ہوں. اگر مرزا غلام قادیانی اس کو کوئی بندہ کافر نہ کہتا, ٹھیک ہو گیا, لیکن اس کے اوپر ایمان نہ لاتے, آپ کے نزدیک مرزا اللہ کا سچا نبی ہے, اس پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے لوگ کافر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں نہیں چاہتا جس طرح آپ نے اب یہ بات پیش کی ہے کہ ایک بندہ انکار بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہ نبی نہیں مانتا, تو میرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جماعتی کتب میں کچھ ایسی باتیں بھی لکھی گئی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تک پیغام نہیں پہنچا ان کا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا, اور وہ تب بھی وہ نہیں مانتے, تو تب بھی وہ اس کو مثلاً کفر کے دائرے میں آتے ہیں. میں اتنی باریکی میں ان حوالہ جات میں نہیں جاتا, اور نہ ہی علی میں ایک سیکنڈ, علی ایک سیکنڈ, 2 باتیں ہیں. جی جی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کہا کہ آپ مرزا غلام قادیانی کی تمام تحریروں کو آپ نے توجہ سے پڑھا ہے اور آپ ان جی تمام جی تحریروں سے واقف. ایک بات. دوسری بات, جی جی میں یہ حافظ جو نہیں ہوں ان کا, میں ان کا نہیں حافظ حافظ نہیں ہوں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, جی کوئی جی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اس کے بعد دیکھیں علی, اب دیکھیں نا لوگ جو ہوتے ہیں نا, لوگ ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. جی جی آپ نے آ کے بڑے اعتماد سے ایک بات پیش کی تھی, اور وہ وہی بات تھی جو جماعت کا آفیشیل پروپیگنڈا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو مسلمانوں نے پہل کرتے ہوئے کافر قرار دے دیا. یہ تو حقیقت اب ہے. اور مسلمان کو کافر قرار دینے والا اس پہ کفر لوٹ آیا, اور اس کلمہ لیے گو. اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے. اچھا, ہاں آپ نے آ کے یہ موقف اختیار کیا. پھر اس کے بعد گفتگو جب آگے بڑھی, آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ کے سچے نبی کو ماننا یہ لازمی ہوتا ہے ایمان کے, اگر نہیں مانا جائے تو کیا؟ میں کہا جی کفر ہے. اور آپ نے مجھ سے اتفاق کیا کہ اللہ کے سچے نبی کو اگر نہیں مانا جائے گا تو اتنی یعنی یہ جو وجہ ہے, وجہ کیا ہے؟ اللہ کے سچے نبی کو نہ ماننا یہ کفر کی وجہ بن جاتی ہے. اور آپ نے ہم دونوں نے اتفاق کیا. پھر جب میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ کے نزدیک مرزا غلام قادیانی اللہ کا سچا نبی ہے, تو اس کو نہ ماننے سے آدمی کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی اگلی جو بات ہے نا, اگلی جو بات آپ کر رہے تھے کہ وہ دعوت پہنچی, الحمدللہ علی بھائی میں نے دعوت پہنچی کے بھی حوالے تیار کیے ہوئے ہیں. نہیں قابل سننے ذرا, قابل مواخذہ کی بھی قابل, یہ دعوت پہنچی کہ نہیں سننے بات دھیان سے. مرزا کا موقف کیا ہے؟ مرزا کا اپنا موقف, دعوت پہنچی یا نہیں پہنچی, قابل مواخذہ ہے یا نہیں ہے, اتمام حجت ہوا کہ نہیں ہوا. مرزا کہتے ہیں یہ ساری باتیں سائڈ پہ کر دو, وہ بندہ پھر بھی کافر ہے. ایسے کرتے ہیں ہم نا 2 باتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میں حوالہ پڑھتا ہوں, سب لوگ اور لوگ سنتے ہیں نا بات کو, ان کے لیے پڑھتا ہوں میں. یہ روحانی خزائن کے اندر نا اس مسئلے کو عبد الحکیم کا جب مسئلہ درپیش آیا تو مرزا غلام قادیانی یہاں پہ بڑی تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے, اور یہی وہ تفصیلی بحث ہے جو کلمۃ الفصل کے اندر مرزا بشیر احمد ایم اے نے بار بار کوٹ کر کے اس پہ اپنی بات کی بنیاد رکھی ہے. اب دیکھیں ذرا, مرزا کہتا ہے جی کہ بہرحال کسی کے کفر اور اس کے اتمام حجت کے بارے میں فرد کا حال دریافت کرنا ہمارا کام نہیں, یہ اس کا کام ہے جو عالم الغیب ہے. ہم اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے نزدیک جس پہ اتمام حجت ہو چکا, وہ خدا کے نزدیک جو منکر ٹھہر چکا, وہ خدا کے لائق مواخذہ ہوگا. اب آگے سنیں بات دھیان سے. ہاں چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پہ ہے, اس لیے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے, اور نہ کہہ سکتے ہیں کہ مواخذہ سے بری ہے, اور کافر کو منکر ہی کہتے ہیں. اور کافر کا لفظ اور کیونکہ کافر کا لفظ مومن کے مقابل پہ ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ آپ نے نا بالکل تعصب کے سارے پردے ہٹا کے اس عبارت کو دھیان سے پڑھنا ہے بیٹھ کے, اس یہاں سے جانے کے بعد. مرزا غلام قادیانی نے وہ ساری باتوں کا جواب دے دیا ہے جو کہ جماعت کے مربیین پیش کرتے ہیں کہ جی وہ اتمام حجت ہوا کہ نہیں ہوا,
اور ابھی میرے پاس اور حوالہ جات موجود ہے اس کے اوپر بائی دا وے، اور مواخذہ ہوا، مرزا کہتا ہے اس کو چھوڑ دو سائڈ پہ، آپ اتمام حجت کو چھوڑ دو، ہمیں نہیں پتا مواخذہ ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے نزدیک شریعت کی بنیاد جب ظاہر پہ ہوتی ہے، اور ظاہراً یہ بندہ جو ہے اس کو ہم منکر ہی کہیں گے، مومن نہیں کہہ سکتے، اور یہ جو ہے بندہ، اور اسے کہا ہے کہ جو منکر کا لفظ ہے کافر، یعنی منکر نہیں کہیں گے تو کافر کہیں گے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کافر کا لفظ ہے وہ مومن کے مقابل پہ ہے، یعنی وہ اس کو کافر قرار دے رہا ہے ایسے بندے کو کہ جس نے مانا نہیں ہے۔ آپ دیکھ اس پہ اتمام حجت ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ کیا مواخذہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ مرزا کہتے ہیں اس باتوں کا ہمیں نہیں پتا، لیکن ظاہر میں جو شریعت کی ظاہری پہ بنیاد ہے، وہ بندہ چونکہ ایمان نہیں لایا ہوا تو اس کو ہم کافر ہی کہیں گے۔ اب دیکھیں چونکہ آپ نے کہا کہ آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے، آپ مرزا غلام قادیانی کی یہ جو ہے نا جہاں پہ اس نے شروع کی ہے باس عبدالحکیم مرتد کے حوالے سے، آپ نے اس پوری بحث کو پڑھنا ہے، اور جی آپ چلو نے پڑھنا ہے کلمۃ الفصل کو بھی۔ تو علی وہاں پہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہم اتمام حجت کے بارے میں نہیں جانتے، ہم اللہ کے آخرت کے مواخذے کے بارے میں نہیں جانتے۔ مرزا بشیر احمد ایم اے نے اس بات کو مزید واضح، اس نے کہا کہ لیکن حکم اس کے اوپر کافر کا ہی لگے گا، اور کافر بھی کون سا، کافر بھی کون سا، وہ کافر جو شریعت اسلامی کی اصطلاح کے مطابق کافر ہے، یعنی وہ کسی بھی دائرے کے اندر نہیں ہے، ہر دائرے سے خارج ہے، اور ایمان کی کسی تعریف کے اندر وہ نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک حوالہ پیش کیا ہے، لیکن میں آپ کو متعدد پیش کر سکتا ہوں اس ساری بحث کے اوپر، یہ جو کی جاتی ہے کہ جی اتمام حجت ہونا چاہیے اور مواخذہ، مرزا نے کہا کہ وہ باتیں علیحدہ ہیں۔ تو مقصد آپ یہاں یہ سمجھے ہیں کہ جو حضرت مرزا صاحب جو فرما رہے ہیں، اور جو بعد میں جو ان کی یہ لکھا گیا ہے ان کے بیٹے نے، جو حضرت مرزا بشیر احمد جو ایم اے ہے، تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلیش ہے ان میں نا؟ نہیں 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 نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا بشیر احمد ایم اے نے، جماعت کے آفیشیل موقف نے مرزا قادیانی کی اس عبارت سے جو میں نے پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ جتنی ساری باتیں یہاں پہ موجود ہیں، اس سے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا نبی تھا، اس کو نہ مان کے آدمی کافر ہو چکا ہے، دارہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ ایمان کی کسی تعریف میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کیا اس کا مواخذہ ہوگا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا، اللہ کے ہاں اس پہ اتمام حجت ہوا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن دنیا میں اس پہ جو حکم ہے وہ پکے کافر کا لگے گا۔ یہی بات مرزا نے کی ہے، یہی بات مرزا بشیر الدین محمود نے کی ہے، یہی بات مرزا بشیر احمد ایم اے نے کی ہے، یہی بات جو ہے خلیفہ اول نے کی ہے، یہی بات جماعت کا موقف ہے۔ اور آپ بھی اس سے یہی رزلٹ نکالو کہ مرزا غلام قادیانی نے ہر ایسے شخص کو، اور اس کے جماعت نے ہر ایسے بندے کو کافر ڈکلیئر کیا، اور پکا کافر ڈکلیئر کیا ہے جس نے مرزا کا بحثیت نبی انکار کیا ہے۔ اگر یہ بات آپ پہ کھل جائے تو کیا پھر بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ جماعت کا موقف درست ہے؟ یہ دیکھیے ذرا بتائیں ہمیں۔ میرے اوپر یہ بات کیسے ساری کھلی ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر دون الکفر کا ایک مضمون ہوتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہتا ہے کہ یہ ہے کفر دونا کفر کے اصلی معنی نہ یہ کہ آپ اسلام کے اندر ہی کفر کے بے شمار درجے کرنے لگ جائے، بلکہ اور اس سے اوپر والے پیراگراف کے اندر یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو شک بھی نہ رہ جائے، یہ دیکھیں، یہ ذرا کہتا ہے کہ باقی رہا کفر دونا کفر کا مسئلہ، میں لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، کفر دونا کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ کفر سے کم تر ایک کفر یا کفر کے علاوہ ایک کفر۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی کہ کفر دونا کفر کا مسئلہ جس پہ مولوی محمد علی صاحب نے بہت زور دیا ہے اور اس سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ اسلام کے اندر بھی کفر کے درجے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے سو ہم اس مسئلہ کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کے قائل ہیں، ہاں ہم مولوی صاحب کی طرح اسلام کی حد کے اندر اس کے قائل نہیں ہے، یعنی کفر دونا کفر کے جو درجات ہیں وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ کفر کے اندر۔ اب آگے دیکھیں ذرا، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ کفر دونا کفر حدود اسلام کے باہر کے لیے ہے، یعنی اسلام کے اندر کفر کے کوئی درجے نہیں، بلکہ دارہ اسلام میں صرف اسلام ہی اسلام ہے، ہاں اسلام کی حد کے اندر اسلام دونا اسلام، ایمان دونا ایمان ضرور ہے۔ اسی طرح ہم کفر دونا کفر کو کفر ہی ہے، یعنی جو لوگ اسلام سے باہر ہیں ان کے کفر میں تفاوت ہے۔ مثلا آگے وہ کہتا ہے مثلا دہریہ لوگ، شکریہ جی، اچھا وہ کہتا ہے جی کہ اچھا مرزا بشیر کہتا ہے کہ کیونکہ اب آگے آپ کو وضاحت کر رہے ہیں کہ کفر دونا کفر کے درجات کس کے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح کفر کی حدود کفر دونا کفر ہے، یعنی کفر کے اندر تمام کچھ ہے۔ آگے کہتا ہے یعنی جو لوگ اسلام سے سن لیں یعنی جو لوگ اسلام سے باہر ہیں ان کے کفر میں تفاوت ہے۔ مثلا دہریہ لوگ ہم سے دور ہیں،
کیونکہ رسول تو بجائے خود رہے وہ خدا کی ہستی کے بھی قائل نہیں، لیکن ان کی نسبت ہندو ہم سے قریب ہیں کیونکہ وہ توحید کو مانتے ہیں. پھر کہتا ہے ہندوؤں کی نسبت یہود ہم سے قریب ہیں کیونکہ وہ خدا کو مانتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ہے کفر دون کفر کے اصلی معنی. یہ جو اوپر بیان کیا ہے نا یہ والے، وہ ہاں نہیں کہتا ہے کہ لیکن یہ ہیں، وہ کہتا ہے یہ ہیں کفر دون کفر کے اصلی معنی، نہ یہ کہ اسلام کے اندر کفر کے بے شمار درجے ہیں. تو علی بھائی میں اپنی بات کو سمرائز کرتا ہوں. کفر دون کفر واضح کر دیا مرزا بشیر احمد ایم اے نے کہ یہ کفر کے درجات ہیں. صحیح. اس نے کہا کفر دون کفر اسلام سے باہر کی ایک چیز ہے، یہ اسلام کے اندر کے درجات کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب بتائیں ذرا. اب میں تو اس مضمون سے جو آپ نے پڑھا ہے وہ کسی بھی قسم کی میں نے اس میں نہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دیکھیں جب ہم کفر کی بات کرتے ہیں یا دونہ کفر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم پھر وہ اس بات سے علیحدہ کر کے اگر پڑھیں گے نا، اسلام کے ایک بندہ مسلمان ہے یا جسے ہم کہتے ہیں جو اسلام کے اندر ہے، کیونکہ ہم ان کو مکس نہیں کر سکتے، ایک پیور چیز کو امپیور چیز کا مکس نہیں کر سکتے. اب انہوں نے بڑے پیارے انداز سے اور آسان انداز سے سمجھایا ہے یہ مثال دے کے کہ ہمارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہندو بھی ہیں، انکار کرنے والے یہودی بھی ہیں، اور دہریہ تو بار خدا کا بھی انکار کرتے ہیں. تو ان تمام کافروں کو اسلام کے قریب دیکھا ہے کہ ہیں تو سارے کافر انکاری ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن اسلام کے قریب کون سا ہے یہ کمپیئر کیا ہے انہوں نے نا. اچھا نہیں ایک سیکنڈ جی جی جو کفر دون کفر کا مسئلہ ہے، جی آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے نا اس حوالے کو سائڈ پہ کریں، ہم اس پہ آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک آپ نے جب الفاظ استعمال کیے کفر دون کفر، جس کے معنی میں نے بتا دیے کہ کفر سے کم تر ایک کفر یا کفر کے علاوہ ایک اور کفر، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک کیا آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم جو مسلمان ہیں جن کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں، آپ ہمارے کفر کو کفر دون کفر کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں دیکھیں یہ بات جو شروع میں تھی نا جماعت احمدیہ کی، ابھی بھی یہی ہے علی بھائی ایک کہ سیکنڈ ہم اس شخص کو کافر نہیں کہتے. آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں گے کہ آپ جو ہمارا کفر ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا جو کفر ہے آپ کے نزدیک، یہ کیا کفر دون کفر ہے یا اصلی کفر ہے؟ وہ جہاں تک میں مطلب اپنے کام علم کی بنیاد پہ جو میں کہوں گا، آپ دونہ کفر کے درجے میں آتے ہیں. ایک یہی بات ہے نا کہ یہی آپ کا جو کم علمی ہے، یہیں پہ آپ کو غلطی لگ رہی ہے. میں آپ کو دوبارہ ذرا وہ اسکرین دکھانا چاہتا ہوں. میں اس کو کنفرم کر لوں گا، لیکن جو مجھے یاد نہیں ہے آپ کنفرم، لیکن ہم نے لوگوں کو بات واضح کرنی ہے. یہ دیکھیں ذرا، جی جی یہ جو ساری بات اوپر بیان، یہ ذرا اب اس بات کو دوبارہ پڑھ لیتے تھوڑے سے بات. وہ کہتا ہے کہ بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ کفر دون کفر حدود اسلام کے باہر کے لیے ہے، یعنی اسلام کے اندر کفر کے کوئی درجے نہیں ہیں. یعنی آپ کی بات کی واضح انداز میں مرزا بشیر احمد ایم اے نے نفی کی. اس نے کہا کہ جو کفر دون کفر ہے اس کا اطلاق اسلام کے اندر کے دائرے پہ نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے باہر جو کفر ہے اس کے درجات ہوتے ہیں. آگے سے مثال بھی دے دی آپ کو کہ دیریوں کا کفر جو ہے وہ زیادہ ہے، ہندوؤں کا کفر کم ہے، اور عیسائیوں کا ان سے بھی کم ہے. لیکن بات پہ غور کریں، یہی ہے وہ بات جو میں آپ پہ واضح کرنا میرے بھائی چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں ذرا، یہ والا معنی بیان کرنے کے بعد وہ نیچے کہتا ہے کہ یہ ہیں کفر دون کفر کے اصلی معنی، نہ یہ کہ آپ اسلام کے اندر ہی کفر کے بے شمار درجے کرنے لگ جائیں. آپ مجھے بتائیں علی کہ اس میں کون سی وہ بات ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ مجھے کوئی جو آپ جواب مجھ سے چاہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ لوگوں کو دونہ کفر کے دائرے میں نہیں سمجھتے بلکہ ہم آپ لوگوں کو پکا کافر سمجھتے ہیں، تو آپ مجھے کوئی جماعتی تحریر ایسی بتا سکتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہو واضح طور پہ کہ ہمارے جو غیر جماعت ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ کلمہ گو ہے، اور کلمہ گو ہونے کے باوجود ہم آپ کو کس درجے پہ رکھتے ہیں؟ مجھے ذرا بہت تحریر بتا دیجیے تاکہ میں وہاں سے انڈرسٹینڈنگ لے سکوں نا. میں جماعت نے جو بات لکھی ہے میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں. کتاب جماعت نے بعد میں پیش کی ہے، پہلے جماعت نے بتایا یہ کتاب ہے کیا. اچھا ذرا وہ کہتے ہیں جی کہ جو کلمات الفصل ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ دربار مسئلہ کفر و اسلام، یعنی یہ کتاب مسئلہ کفر اور اسلام کے حوالے سے ہے. یعنی مسئلہ کفر اور اسلام دو باتیں آپس میں کمپیئر ہو رہی ہیں. حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے جو کہ 1915 میں انہوں نے مسئلہ کفر اسلام کے متعلق ایک تفصیلی مضمون تصنیف فرمایا، جو رسالہ ریویو آف ریلیجن اردو کے مارچ اپریل 1915 کے شمارہ کی زینت بنا. اس کتاب میں انہوں نے ابواب میں تقسیم کر کے سکہ دلائل سے ثابت فرمایا
کہ حضرت مسیح موعود پہ ایمان لانے کی اہمیت و ضرورت ہے، اور آپ کا انکار انسان کو کہاں لا کے کھڑا کرتا ہے؟ یعنی کتاب کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ مرزا غلام قادیانی پہ ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے کی صورت میں آپ جی میں کہاں پہ سمجھتا کھڑے ہوں، ہوں گے؟ ہاں جی کلیئر ہے، سمپل سر ہے، ایک آپ سیکنڈ آگے سر ایک سیکنڈ اگر وہ چلیے۔ کہتا ہے کہ آپ کا انکار انسان کو، اگر قمر الانبیاء یعنی مرزا بشیر احمد امی عالم جوانی کی ان کی تحریر سے مطالعہ بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ کے فضل سے آپ قرآن کریم، حدیث اور جماعتی لٹریچر پہ گہری نظر رکھتے تھے۔ یعنی یہ جو کتاب ہے اس میں یہ بات وہ کہتے ہیں واضح ہوئی ہے کہ ان کی جو نظر تھی قرآن پہ بھی تھی، حدیث پہ بھی تھی، اور جماعت کے لٹریچر پہ بھی تھی۔ آگے وہ کہتے ہیں اور دلائل براہین سے مزین اور دل نشین انداز کے لکھاری تھے۔ الغرض اسی کتاب میں الغرض اس کتاب میں حضرت مسیح موعود کی نبوت کے متعلق جماعتی موقف کی، یہ سنیں ذرا بات، جماعتی موقف کی بھرپور وکالت کے ساتھ ساتھ پیغامیوں کے پھیلائے ہوئے غلط نظریات کے رد میں دلائل موجود ہیں۔ تو میں نے یہ حوالہ اس چیز کے اوپر پیش کیا علی کہ یہ جو موقف اس کتاب کے اندر ہے، جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ نے اس کتاب کے موقف کو جماعتی موقف قرار دیا۔ اس بات کو آپ نے غور کرنا، اس بات کے اوپر آپ نے ایک بات، یہ ابھی جو تحریر میں نے پڑھی ہے نا، یہ میں نے آپ کے اس سوال کے جواب میں جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کتاب کے بارے میں جماعت کا موقف آپ کو بتایا۔ ٹھیک ہے، ایک بات، ٹھیک ہے۔ اب میری بات سنیں بات ذرا، اگر آپ سے ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو موقف ہے وہ ہماری جماعت کا موقف ہے، اور جی آپ اس کتاب کو جب کھولتے ہیں اور کتاب میں لکھا ہو کہ جو کفر دونہ کفر کا مسئلہ ہے وہ اسلام سے باہر کی کفر کے درجات کی بات ہو رہی ہے، وہ اسلام کے اندر کی بات نہیں ہو رہی، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو کتاب کے اندر بات لکھی ہوئی تھی، جس کتاب کو جماعت کا موقف قرار دیا گیا، اس کا انکار کیسے کیا جائے گا؟ اب آپ اسی کتاب کی اس تحریر میں آ جائیے جہاں آپ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ آپ اس مضمون کو واضح کر دیں، اس مضمون کو حوالہ جات کے ساتھ واضح کر دیں۔ اس میں آپ کو 2 حوالے پیش کرنے پڑتے ہیں، 4 حوالے پیش کرنے پڑتے ہیں، وہ آپ حوالہ دکھا دیجئے کون سا حوالہ؟ جس میں یہ بات کلیئر کٹ ثابت ہو جائے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ کلمہ گو لوگوں کو کس درجے کا کافر سمجھتی ہے۔ لکھا ہوا جناب کے پاس وہ شخص جو مسیح موعود کو نہیں مانتا، جس کے ماننے کے لیے خدا اور اس کے رسول نے تاکید فرمائی ہے، تو وہ کلمہ گو کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں ذرا، یعنی یہاں پہ کلمہ گو کا کافر ہونے کی دور کی بات ہے نا، یہاں پہ اس کتاب کے اندر ایسے بندے کو کلمہ گو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے کہ جو آدمی مرزا غلام قادیانی پہ ایمان نہیں رکھتا۔ دیکھیں وہ شخص جو مسیح موعود کو نہیں مانتا، یعنی کفر کی وجہ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننا، اور اس نہ ماننے کی بنیاد پہ آپ تو کلمہ گو کی اگلی بات کر رہے تھے نا، میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جڑ کاٹ دی گئی ہے، آپ اس کے لیے کلمہ گو کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ کلمہ گو ہونے کے بعد مسلمان ہونا بڑی دور کی بات ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ کافرون حقہ ثابت کر دے۔ یہ دیکھیں اسی پیراگراف کے اگر آپ اینڈ پہ آ جائیں، یہ دیکھیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر کے آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، جیسا کہ آیت اولئک هم الکافرون حقہ سے ظاہر ہے، فتدبروا۔ تو آپ دیکھیں جو آپ نے 2 مطالبات کیے تھے کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے والے کلمہ گو کا کیا حکم ہے، یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ آدمی پکا کافر ہے۔ جی تو یہ تو آپ بھی تو پکا ہی کافر سمجھتے ہیں اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کر دے۔ آپ مطلب کہ آپ جتنا مرضی بات کو گھما لیں، بات وہیں آئے گی۔ میں بات کو گھما رہا ہوں، آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا، آپ نے مجھ سے سوال کیا، آپ نے کہا جی کہ مجھے 2-3 حوالہ جات وہ دے دیں جو کلمہ گو کے پکا کافر ہونے کی بات کو واضح کر دیں۔ میں نے آپ کو ایک حوالہ ہی ایسا دے دیا جس نے کلمہ گو کو، مرزا غلام قادیانی کو جو نہیں مانتا وہ کلمہ گو بھی نہیں کہلا سکتا اور وہ پکا کافر ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے آگے سے کیا کہا، بجائے اس کے کہ آپ آگے سے سن لیں، بجائے آپ آگے سے میرا شکریہ ادا کرتے کہ بھئی میں نے آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے ڈائریکٹلی میرے سوال کا آپ نے آگے سے آپ بات کو گھما رہے ہیں۔ نہیں آپ نے وہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ جب پوری بات نہ کی جائے تو وہ اس کا مطلب نکل آتا ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی حوالہ جات پیش کیے جا رہے ہیں نا، اس کا آنسر حالانکہ اسی بات میں ہے جو آپ نے بات شروع میں کی تھی کہ سچے نبی کا انکاری جو ہے وہ کافر ہے۔
باقی رہی بات جو یہاں پکا بات کافر ہے نا؟ ایک سیکنڈ، سچے نبی کا انکاری پکا کافر ہے نا؟ جی 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 میں ٹھیک ہے، آپ کو جو تحریر آپ نے پڑھی ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بولوں اگر آپ کی اجازت آپ ہے بالکل بولیے گا، صرف نا میں آپ کا موقف پہلے جان لوں، آپ جی بھی میرے سے ایگری کر رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی آپ کے نزدیک سچا نبی تھا، اور اس سچے نبی کا انکار ان حوالوں کی میں بالکل واضح، وہ پکا کفر ہے، پکا کافر ہے وہ. نا ریلیٹ کریں نا اس بات کو، اب ریلیٹ کس کیجئے نا بات؟ آپ اس بات کو اس بات سے ریلیٹ کیجئے کہ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ آتی اللہ و آتی رسول، کہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہا، ٹھیک ہے نا. پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس مہدی کو آپ نے ماننا ہے اور مسیح کو بھی ماننا ہے، ان کا انکاری کہنے کا مطلب ہے یہ انکار پہنچ جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے اوپر. تو جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو اسے کلمہ پڑھنے کا تو کیا بنتا ہے اس کا پھر؟ اچھا علی بھائی، بات اب یہاں تک پہنچی کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مترادف ہے، اور یہی بات اس میں کی بھی گئی کتاب کے اندر بھی، جی جی اور یہ پکا کفر ہے. ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں ہاں کہ آپ کے عقیدہ کی روح سے بھی مرزا غلام قادیانی کا انکار رسول اللہ کا انکار ہے جی معاذ اللہ، اور جی رسول اللہ کا انکار جو ہے وہ پکا کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی یعنی کہ پوری ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں تو پھر دارا اسلام سے خارج جاؤ. ہاں نہیں تو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی جو آپ نے، میں نے اسی بات کو بتایا ہے، ہاں جی یا میں نے آپ کو بات مس نہیں 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 انڈرسٹینڈ نہیں بالکل کی. بالکل آپ نے صحیح بیان کیا ہے، میں اس کا ایگری کر رہا ہوں آپ اب دیکھیں ذرا، اب ذرا رک جائیں یہاں پہ. اب جی آپ نے اس والی بات کو اس بات کے ساتھ کمپیٹیبل کرنا ہے. آپ نے آتے ہی شروع میں کہا تھا کہ ہم لوگ اس لیے کافر ہوئے ہیں کہ ہم نے مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ہونے کے باوجود کافر قرار دیا تھا، اور چونکہ وہ مسلمان تھا ہم نے اس کو ناحق کافر قرار دے دیا تھا، اور لہٰذا وہ کفر ہم پہ لوٹ آیا، ورنہ اور تو کوئی بات یہاں پہ آپ نے نہیں کی تھی. لیکن ابھی دیکھیں، ابھی جو بات یہاں پہ نکل رہی ہے وہ اس بات کے بالکل برعکس ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کا انکار رسول اللہ کا انکار ہے، سچے نبیوں کا انکار ہے، لہذا وہ پکا کفر در اسلام سے خارج ہے. جی جی یہاں جی پہ کوئی ایسی، دیکھیں ایک سیکنڈ، یہاں پہ کوئی ایسی بات ہی نہیں. یعنی اگر ہم لوگ مرزے کو کافر کہتے نہ کہتے، کچھ بھی نہ کہتے نا، اتنی بات جو تھی کہ ہم نے مرزا غلام قادیانی کا انکار کیا، لہٰذا ہم نے رسول اللہ کا انکار کیا، لہٰذا ہم پکے کافر ہو کے در اسلام سے خارج ہو گئے. تو بات اصل میں یہ ہے، وہ بات ساتھ جو ایڈ کی نہیں جاتی نہیں ہے نا نہیں کہ نہیں مسلمان کا انکار کر کے، وہ بات دھوکا ہے. آپ میری بات آپ سن لیجئے. آپ کریں جی. ظاہر ہے یہاں ہمارا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈفرینس ان اوپینین آ گیا نا، یا ڈفرینس ان آپ نے بتانا ہے انڈرسٹینڈنگ. کہاں پہ آیا، آپ نے میں بتانا ہے جی کہاں جی پہ آیا. بالکل بالکل میں وہی بتا رہا ہوں، وہی میں آتا ہوں کہ بڑے ہی صاف طریقے سے وہ تحریر آپ نے پڑھی ہے کہ دیکھیں آپ اگر حضرت مرزا صاحب کا انکار کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اپنا، اس کے کسی علمی بنیاد پہ کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہو گیا نا. لیکن اگر آپ یہ سمجھ کے انکار کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے اور اس فرمان کے مطابق جو ہے وہ تو یہی ہے امام مہدی اور مسیح، تو پھر تو علی آپ بھی بھائی بات انکار نہیں کریں تبدیل گے. نہ، علی نہیں بھائی نہیں ایسے نہیں، کلیئر علی ہے، بھئی ایسے نہیں ہوگا، بات کرسٹل تبدیل کلیئر ہو ہے. گئی ہے. نہیں علی نہیں بھائی دیکھیے بات تبدیل چلیں ہو گئی ہے. ابھی آپ تبدیلی چلے گئے ہیں، میں یہ بتاتا ہوں، اوپینین کا ڈفرینس آ میں گیا بتاتا ہوں آپ کو، جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ابھی آپ نے یہ بات جو کی ہے نا، اب یہاں سے نا علی دیکھو، میں بات وہ کروں گا کہ جو کسی کے منہ پہ کی جائے. ابھی جو آپ نے بات کی ہے، اس سے آپ کی معذرت کے ساتھ آپ جی کی جی ڈس آنیسٹی آپ کی ڈس واہ آنیسٹی کا پتہ چلتا ہے. آپ پتہ کے کیوں؟ آپ کا حق ہے. میں آپ کو بتاتا کیوں، میں آپ کو وجہ جی بیان کرتا ہوں نا. جی پہلے ہم اس بات کے اوپر چلتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا سچا نبی، اس کا انکار کفر. اس کے بعد ہم نے دوسری بات یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ماننا ہے، لہذا جس نے مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے باعث بھی کفر ہو گیا. ابھی آپ جا رہے ہیں کہ انکار کی وجوہات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے ٹیکنیکل بڑی بات کر رہے ہیں جی. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھو، وہ انکار کرتے وقت اگر آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کروں تو تب تو وجہ، بھائی میری بات دیکھیں، آپ نے اس سے پہلے سچے نبی کا انکار کرنے کو کفر کی سفیشینٹ ریزن کے طور پہ، انف ریزن کے طور پہ تسلیم کر لیا. ابھی آپ ایک پھر کھڑکی کھولنا چاہ رہے ہیں، اور میں ایک بات آپ یہ کروں گا، آپ نے جو بات کی تھی، آپ کو چاہیے کہ آپ علی، اگر آپ آنےسٹ ہے نا تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ اس بات پہ آن کیمرہ معذرت کریں کہ آپ نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ کفر دون کفر کا جو معاملہ ہے وہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے مابین ہے. حالانکہ میں نے آپ کو واضح کر دیا، تحریر بالکل دو ٹوک تھی کہ کفر دون کفر کا معاملہ کفر کے درجات کے بارے میں، یہ اسلام سے باہر کی بات ہے. آپ اس بات پہ بات کریں گے؟ نہیں میں تو جہاں اپنی انڈرسٹینڈنگ
یا کہیں کیا کہتے ہیں غلط بیانی کروں گا تو مجھے معذرت کرنے میں کوئی اس میں شرم نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں اب تک سمجھا ہوں میری اور آپ کی گفتگو کے درمیان کہ کوئی ایسا میں نے نقطہ نہیں بیان کیا جہاں مجھے کوئی معذرت کرنی پڑے۔ کوئی ایسی حدیث مبارک ہے کہ جو نماز ایک چھوڑے، اس طرح کی کوئی حدیث ہے تو وہ بھی کافر ہے جان بوجھ کے جو چھوڑے، ایسی حدیث ہے کوئی؟ کہ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ حکم نماز کا انکار نہیں کرتا، یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ نماز اللہ نے میرے پہ فرض کی، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بندہ ایک جسے کہتے ہیں ایکٹ آف کفر تو کر رہا ہے، یعنی یہ بندہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن یہ بندہ شریعت اسلامی کی روح سے کافر نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ حکم نماز کا انکار کر دے، بھلے وہ واضح طور پہ انکار کر دے، بھلے مذاق کہہ دے کہ جا جا میں نے کیا کرنی نمازیں پڑھ کے، کچھ بھی ایسی بات کر دے کہ جس سے استہزاء مذاق اڑانے کی بات نکلتی ہو یا انکار کی بات نکلتی ہو، تو یہ بندہ شریعت اسلامی کی روح سے یہ بندہ کافر ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ انشاءاللہ، آپ کے پاس وقت ہے، اگلی سٹریم سے پہلے آپ ویریفائی کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہمیشہ سے جمہور کا موقف ہے وہ یہی رہا ہے، اور اسی کے اوپر امام مالک اور امام شافعی کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ایمان کی شرطیں ہیں، مرزا بشیر احمد نے لکھا کہ ایمان کی جو ہمارے مطابق وہ شرطیں 6 ہیں: اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان۔ اور قادیانیوں کے نزدیک وہ 5 ہیں، کیونکہ قادیانیوں نے جہاں پہ بھی لکھا ہے وہ 5 لکھا ہے، وہ 6 کو انکار کرتے ہیں تقدیر کے ایمان کا۔ دیتا ہوں وہ مرزا طاہر نے اور دیگر لوگوں نے مثال دی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ زانی جو جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کفر دون کفر۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں پہ اس نے ارکان ایمان کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے ایسے کاموں کا مرتکب ہوا ہے کہ جس کو احادیث کے اندر کفر سے یعنی ایمان کی نفی سے تعبیر کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک متفقہ مسئلہ ہے کہ جو آدمی کبائر کا ارتکاب کرے گا، یہ تمام گناہ کبیرہ کے اندر آتے ہیں، تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اہل سنت کے مسلک کے مطابق کافر نہیں ہوتا جب تک وہ اس کو گناہ سمجھتا ہو۔ اب دیکھیں ذرا، تو ایک طرف یہ بات تھی کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ کافر نہیں ہوگا، ساتھ ہی حدیثوں میں کیا آ گیا کہ بھئی جو زانی ہے، جو شرابی ہے، جو چور ہے، وہ اس سے مومن نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ارشاد مبارک تھا کہ کفر دون کفر والا، اس کو یہاں پہ اپلائی کیا گیا کہ ایک آدمی ارکان ایمان کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایسا ایکٹ کر رہا ہے جس ایکٹ کو حدیثوں کے اندر کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ہے اسے کہتے ہیں کفر دون کفر۔ تھا یہ سمجھا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک جو ہے کہ جو امام مہدی ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اگر وہ سچے ہیں تو آپ نے ان کو ضرور ماننا ہے نا۔ تو آپ کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ وہ سچے ہوں گے تو ہم مانیں گے، اگر وہ سچے نہیں ہیں تو ہم کیوں مانیں؟ آپ کا تو یہ نقطۂ نظر ہے نا۔ نہیں ہے، یہ نہیں ہے ہمارا۔ کیا اس کو کس درجے پہ رکھیں گے اس شخص کو جو انکار کرے گا اس کا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق وہ سچے شخص کا انکار کرے گا تو آپ کس درجے پہ رکھیں گے اس کو؟ اب آپ نے میرے جواب کو سننا ہے توجہ سے، کہ لوگ اس کا جواب سنتے میرا ہاں جواب، ہاں ٹھیک ہے؟ بالکل، میں پہلے بھی اچھا دیکھیں، اگر آپ نے جب پہلی مرتبہ سوال کیا تھا، آپ کا سوال تھا عمومی کہ بھئی ایک اللہ کے سچے نبی کا انکار اگر کر دیا جائے، میں نے کہا یہ کفر ہے، کفر ٹھیک ہے، اور وہ پکا کفر ہے، اسلامی شریعت کی اصطلاح کے مطابق یہ کفر ہے، اور ٹھیک ہے، اس میں کوئی کفر دون کفر والی بات نہیں ہے۔ ایک بات ابھی آپ نے سوال کیا کہ احادیث میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی آمد کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو جب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، جب کہتے ہیں و رسولہ، اس و رسولہ کے اندر ہم تو آلریڈی ان کے آنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی علی، میری بات کو سمجھو، جی 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 ہم تو آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام کو و رسولہ کے اندر مانے ہوئے ہیں، یہاں پہ ان کے آنے کے بعد کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک بات دیکھیے ذرا، دوسری بات، آپ لوگوں کے نزدیک چونکہ بالکل ایک انڈرسٹینڈنگ ہی مختلف ہے، آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ہی مادی ہیں اور مادی عیسیٰ ہیں۔ ہم نے اس ٹاپک پہ نہیں جانا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ اس میں امپلائی نہیں کرنا کہ آپ اور ہم ایک پیج پہ کھڑے ہیں، ہم ایک پیج پہ نہیں کھڑے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک حضرت مہدی کا معاملہ علیحدہ ہے اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ علیحدہ ہے، اور اس کے بعد امت کے اندر یہ موقف تسلیم شدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ موقف رکھتا ہے تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔
کیا موقف میرا موقف کیا ہے کہ مہدی بھی حق ہیں اور عیسیٰ بھی برحق ہیں، اور یہی موقف جمہور مسلمانوں کا ہے. لیکن علماء نے دو باتوں کو فرق کر دیا، چونکہ حضرت مہدی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا نے کہا اگر کوئی بندہ مہدی کا انکار کرے، کہ مہدی کے آنے کا انکار کرے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اقرار کرے، ہم اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے. صحیح ہے. تو لہٰذا ہمارے جو معاملہ ہے نا اس کو وہ آپ والا نہیں ہے، وہ بالکل مختلف ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار نہیں کرنے کو آئے تو پھر مانیں گے، ہم ان کو آلریڈی مان کے بیٹھے ہوئے. صحیح ہو گیا. جی انشاءاللہ. تو میں 2-3 چھوٹے سوال امتیاز بھائی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہاں نہ میں ایک لفظی جواب دیں، اور علی صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. تو پھر کیونکہ آج موضوع یہ تھا کہ تکفیر کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی قادیانی حضرات کی طرف سے، تو اور دوسرے احمدی حضرات بھی جو ہے نا وہ ویٹ کر رہے ہیں بیک میں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ سالو ہو جائے. تو امتیاز بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ پہلے نبی کون تھے اور آخری نبی کون تھے؟ بھئی ہمارا تو عقیدہ قرآن سے حدیث سے بالکل سادہ اور واضح ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ آخری نبی ہیں جن کی نبوت جو ہے وہ سب سے آخر پہ ہے. اگر امتیاز بھائی ان میں سے کسی بھی ایک نبی کا انکار کیا جائے، آدم علیہ السلام کا، موسیٰ، عیسیٰ السلام علیہم کا، یا کسی کا بھی، تو اس کے اوپر آپ کا کیا فتویٰ؟ بھئی ہمارا تو میں نے علی کو پہلے جواب دیا کہ اللہ کے کسی ایک نبی کا انکار کر دینا ایمان کی جو ایک جز ہے، رسولوں پہ ایمان، اس کی نفی ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ اسلام کی شرعی اصطلاح کی روح سے کافر ہو جاتا ہے. مطلب یہ آپ حقیقی کافر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اصل کافر ہے. بالکل بالکل، یہاں پہ کفر دونا کفر والی کوئی بات نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر. ٹھیک ہے. اب علی بھائی آپ بتا دیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق پہلے نبی اور آخری نبی، یا جو ابھی تک نبی آئے ہیں، ان میں سے آخری کون تھا؟ دیکھیں آخری نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے؟ نہیں، میری بات پوری ابھی ہونے نہیں دیا آپ نے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے لحاظ سے آخری نبی ہے، یہ ہے میرا. اچھا، تو مرزا صاحب غیر شرعی نبی ہیں؟ غیر شرعی نبی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی مرزا صاحب کی نبوت، غیر شرعی نبوت کا انکار کرتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ غیر شرعی نبی صرف آپ ہی تھوڑی ہیں، حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام ہی تھوڑی غیر شرعی نبی ہے، اور بھی تو بہت سے جو کسی بھی غیر شرعی پہ، کسی بھی غیر شرعی نبی پہ ایک کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، اس پر کیا حکم؟ ہاں، کافر ہے. کافر کون سا کافر ہے، حقیقی یا غیر حقیقی؟ جو قرآن مجید کے اندر جو اس کا درجہ رکھا ہوا ہے کافر کا، وہی ہے جیسا مطلب کہ حقیقی کافر. ہاں مطلب. تو امتیاز بھائی پھر ہماری جو ہے میرے خیال سے بحث جو ہے وہ ریپ اپ ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ اپنا موقف کلیئر کر دیا ہے کہ جو مرزا قادیانی صاحب کو غیر شرعی نبی سمجھتے ہیں اور ان کے انکار سے بندہ کفر ہوتا ہے، تو وہ جماعت کے موقف پہ ہی ہیں. جی بالکل. اور ہم نے تو دیکھیں یہ آپ نہ کیجیے بات کو نا، آپ میری بات کو اخذ کرتے ہیں کہ جماعت کے اگینسٹ جا رہی ہے، آپ وہ نہیں کہہ سکتے آپ. نہیں علی بھائی، میں نے کیا ہے کہ آپ کا موقف جماعت کا موقف ہے، جماعت کا موقف ہے، آپ کا وہی موقف ہے. لیکن یہ بھی نہ کہیے کیونکہ میں کوئی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں بعض دفعہ کوئی غلط بات بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا علم ناقص ہے. علی پتہ کیا، علی دیکھیں جو کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، علی تو کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہماری جو بات چیت ہوئی ہے اس میں دو چیزیں میں آپ کی موجودگی میں ہائی لائٹ کر کے ان 1 منٹ بات کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بھی آخری بات جانے سے پہلے کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. آپ نے اس چیز پہ اتفاق کیا کہ جو جماعت کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا، آپ کا بھی وہی موقف ہے جو جماعت کا موقف ہے کہ بھئی اللہ کے ایک بھی نبی کا اگر انکار کیا جائے گا تو وہ آدمی کافر ہے، پکا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اور یہ اصطلاحی کفر ہے، شرعی کفر ہے، یہ کوئی کفر دونا کفر نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے ہمارے ساتھ ایگری کیا نہیں یہ آپ یہ والی جو ایکسٹرا بات آپ کر جاتے ہیں کہ کون سی ایکسٹرا بات بتا دیں. یہ کفر دونا کفر والی بات نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل میرے ابھی درمیان میں ہوئی نہیں ہے میری آپس کی بات، کیونکہ میں نے آپ کو نہیں ہماری 10 منٹ تک بات ایسے نہیں، پھر ایسے نہیں. دیکھیں حوالہ جات جو آپ نے پیش کیے ہیں اس پہ مختصر بات ہوئی ہے. کفر دونا کفر کی جو ایک پوری کمپریہنسو اسٹڈی ہے نا،
میں اگر وہ کرتا تو میں شاید بہتر طریقے سے جسٹیفائی کر سکتا اپنی بات کو. سر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا، اس میں ہمیں آپ کی نہ میری ہے نہ بات نہ آپ کی بات ہے. ہم نے جو آپ کے سامنے بات پیش کی ہے علی، وہ آپ کے اپنے جو خلیفہ ہیں انہوں نے آپ کے لیے بات کو بہت واضح کر دی ہے. یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھ لیں یہاں پہ نا انہوں نے اسی مسئلے کو واضح کیا ہے کہ باقی رہا کفر دون کفر کا مسئلہ. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے موجود ہے لکھا ہوا ہے کہ کفر دون کفر حدود اسلام کے باہر کے لیے ہے، یعنی اسلام کے اندر کفر کے کوئی درجے نہیں، بلکہ دارہ اسلام میں صرف اسلام ہی اسلام ہے. ہاں اسلام کی حد کے اندر اسلام دون اسلام، ایمان دون ایمان ضرور ہے. اور انہوں نے نیچے پھر جا کے واضح کیا کہ یہ ہے کفر دون کفر کے اصل ایمانی، نہ یہ کہ آپ اسلام کے اندر کفر کے درجے شمار کرنے لگ جائیں. اب علی دیکھو نا، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس سے پھر لوگ ذرا ایک یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ آپ لوگ پھر آنےسٹ نہیں ہیں. مجھے بتایا کہ اس میں کون سی بات آپ کو واضح نہیں ہے. دیکھیں رزلٹ اخذ کرنا ہر بندے کا اپنا ایک نہیں یہاں پہ رزلٹ اخذ نہیں کیا نا، آپ کو رزلٹ پیش کیا ہے، دیکھیں آپ کا اخذ نہیں کیا. جو مضمون آپ نے پیش کیا ہے نا کفر اور دنا کفر کا، اس کو آپ نے اپنے اوپر نا انڈائریکٹلی اپلائی کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیسے؟ مطلب کہ آپ لوگ جس ہستی کو مانتے ہیں نا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور متبرک سے جس کو آپ مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی ویریفائی نہیں کیا، آپ نے مزید نہیں پڑھا، میں آپ سے ایک سمپل سا سوال کر لیتا ہوں. ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے کفر دون کفر کا ابھی تک جو موقف پیش کیا ہے، ابھی تک جو پیش کیا ہے، اس کی روح سے کیا کفر دون کفر اسلام کے اندر اسلام کے باہر ہے؟ مجھے 1 منٹ دیں گے آپ نہیں بالکل منٹ، لیکن بات کیے گا سوال کے اوپر پلیز. ہاں نہیں مطلب اپنے سوچ کے مطابق ہی بات کرنی ہوتی ہے ہر بندے نے. دیکھیں میں نے آپ کی جو بھی عموماً دیکھتا ہوں نا آپ کی ویڈیوز یا جو دوسرے ہمارے دوست بھی آتے ہیں، دیکھیں ایک چیز کو آپ ہمیشہ مس کرتے ہیں. میں آنیسٹلی اسپیکنگ علی جی اور سوری ٹو سے آپ سے، آپ جس چیز کو مس کرتے ہیں نا موسٹلی وہ ہے سچویشن. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جو وہ کفر اور دونا کفر کا مضمون جو حضور نے وہاں پیش کیا ہے نا، وہ وہاں آپ نے ایگزامپلز لی ہیں کہ ایک دہریہ کس لیول پہ ہے، کفر کے دائرے پہ ہے، کفر کے لیول پہ ہے. اسی طریقے سے باقی کس لیول پہ آ رہے ہیں نا، قریب کون ہے اور دور کون ہے ہمارے اسلام کے. لیکن آپ نے اس بات کو چشمہ کر لیا کس کے اوپر، ایک کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے اوپر. تو یہ سچویشن کی ڈفرینس آپ نے جو ہے نا ڈال کے نا، تو آپ خود بھی کنفیوز ہیں اور سننے والے بھی کلیئر نہیں ہیں. ابھی میں بات کروں گا، نہیں ابھی آپ نے چپ کرنا ہے بالکل، ابھی آگے بات اس سے جائے گی. اچھا وہ آپ دیکھ نہیں اب آپ نے جو بات کی ہے اسی کے اوپر پہلے بات کروں گا نا میں. جی اب آپ نے آخر پہ نا ایک ٹیکنیک یوز کی ہے، اسے کہتے ہیں ٹیکنیک. ہمیں الحمدللہ ہمیں اس دست کی سیاہی میں نا بڑا عرصہ بیت گیا علی بھائی. آپ نے کہا جی کہ آپ خود بھی کنفیوز ہیں، اوروں کو بھی کنفیوز کیا. میں نے آنیسٹلی کہا ہے شروع میں کہا تھا سوری ٹو سر ایک سیکنڈ جی. میں اگر کنفیوز ہوں یا میں کلیئر ہوں، وہ لوگوں کے سامنے بات آ رہی ہے، آپ کو اپنا ایموشنل ریئیکٹ اس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سیکنڈ. اور دوسری بات یہ ہے، ابھی آپ نے نا بہت عجیب بات آپ نے کہا جی کہ اس کفر دون کفر کی عبارت کے اندر جو میں نے باتیں، میں دوبارہ کیا بعض لوگ نہ جانتے ہو بعد میں آئے ہوں، کفر دون کفر کا معنی میں نے پہلے بتایا دے کہ ایک لیسر کفر، ایک کم درجے کا کفر، یعنی اس اصلی کفر کے علاوہ ایک کفر، اسے کہتے ہیں کفر دون کفر. اچھا اب دیکھیں ذرا علی، آپ نے کہا جی کہ میں نے اس مضمون میں جو مثالیں کوٹ کی ہیں وہ دہریوں کی، ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی ہیں. اب ذرا بات کو سنیے گا دھیان سے، اور لوگ بھی پلیز سنیں بات کو دھیان سے. یہ مثالیں اس لیے مرزا بشیر نے دی ہیں، اس نے کہا کفر دون کفر کا سارا معاملہ ہوتا ہی کفار کے بارے میں ہے، اس لیے اس نے کفار کی مثالیں دی ہیں 3. اس نے کہا مسلمانوں کے اندر، دارہ اسلام کے اندر کفر دون کفر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. تو اس نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے صرف 3 کفار کی مثالیں دے دی ہیں. اب میری بات کو سمجھے، یہاں پہ یہ اس نے کہا کہ ایک مس کر دی وہ پھر کبھی دے دوں گا. اس نے اپنا موقف پورا بیان کیا ہے کہ کیونکہ جو کفر دون کفر کا مسئلہ ہے، مرزا بشیر کہتا ہے کہ وہ اسلام کے اندر کا ہے ہی نہیں ہے، وہ کفار سے متعلق ہے، وہ کفار کے کفر کے درجے ہوتے ہیں. اس لیے مرزا بشیر نے 3 کفار کی کیٹیگریز کی مثال دی ہے. اس نے بات پوری یہاں پہ ختم کر دی ہے. تو علی آپ بات کو غلط کالی ریپرزینٹ نہ کریں. آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ وہ مضمون نکالیں جماعت کی کتابوں میں سے جو انہوں نے کلمہ گو کے لیے لکھا ہے نا، تو تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو کہ ہم آپ کو کس درجے کا سمجھتے ہیں، کس لیول کا کافر سمجھتے ہیں، یا ہم آپ کو کیا اہمیت، کس درجے کا
کس درجے پہ رکھتے ہیں ہم اپنے کلمہ گو لوگوں کو. آپ وہ والے مضمون سامنے رکھ کے تو لوگوں کو کلیئر کریں, نہ کہ ٹھیک ہے آپ اور ٹھیک ہے جی. ابھی کر دیتے ہیں نا, ہم نے دور کیوں جانا, ہم یہاں پہ بیٹھے کلیئر کرنے کے لیے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم آج ہی کلیئر کریں گے, کیونکہ آج کا جو مکمل ہماری سٹریم ہے وہ اسے کلیئر کرنے کے بارے میں ہے. ابھی اب پڑھ دیتے ہیں سب کے سامنے, ہم دیکھتے ہیں کہ کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پس وہ شخص جو مسیح موعود کو نہیں مانتا, جس کے ماننے کے لیے خدا کے رسول نے تاکید فرمائی ہے, تو وہ کلمہ گو کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو گیا پہلا جواب. انہوں نے کہا ہے کہ آپ آگے پھر وہ پوری وضاحت انہوں نے کی آپ کے سامنے, میں نے بار بار پڑھا ہے. اینڈ پہ جا کے انہوں نے کہا پھر یہ کون ہے, ایک سیکنڈ, اینڈ پہ جا کے انہوں نے کہا پھر یہ اگر کلمہ گو نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ان میں سے جو کہ نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں نا, اور مسیح موعود نبی تھے آپ کے بقول, وہ کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر کے آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا, جیسا کہ آیت اولئک هم الکافرون حقا سے ظاہر ہے. تو علی دیکھیں, آپ نے کہا جی کہ کلمہ گو کے بارے میں آیت پیش کریں. دیکھیں میں نے کتنی کلیئرٹی والی آپ کے سامنے آپ کی بات پیش کی کہ اس نے کہا ہے کہ آپ علی کلمہ گو کا اطلاق بھی نہیں کر سکتے. آیت تو پیش کرنی ہے آپ کو, بات پیش کرنی دور کی بات ہے, بلکہ انہوں نے کہا کلمہ گو کا اطلاق بھی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نبی کا انکار کر کے یہ پکے کافر ہو چکے ہیں. یہ کلمہ گو کے بارے میں بات تھی. ابھی علی آپ کو ہم 1 منٹ دیتے ہیں, آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے, کوئی نئی بات نہیں کرنی. ٹاپک کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس پہ اپنی آخری بات آپ کر کے تو ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے. جی علی, ٹاپک کے اوپر اپنی آخری بات آپ نے کرنی ہے. اچھا ٹاپک کون سا ٹاپک؟ مسئلہ کفر کے حوالے سے. اچھا مسئلہ کفر کے حوالے, ٹھیک ہے, کیونکہ کافی ٹاپک آپ نے شروع کر لیے تھے, حالانکہ وہ اچھا ایسے نہ کریں, آپ کی باتوں کا جواب دیا تھا اس کے بعد ہم نے شروع کر لیے تھے. سر جی, جیسا کہ یہ حدیث مبارک جو آپ نے مثلا پڑھی تو وہ مجھے کہہ دیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مبارک خلاف چلا گیا. نہیں کہا. میں قرآن کے مجید کی طرف آنے والا تھا کہ قرآن مجید تو واضح طور پہ وفات مسیح کا اعلان کرتا ہے. ہمارا وہ ڈسکشن نہیں ہے, میں اس پہ نہیں چلیے آ آپ بات کریں, آپ بات رہا. کریں. میں تو آپ کے اسی بات پہ آتا ہوں جب آپ کا ٹاپک چلیے آپ بات کر لیں. جی آپ کا ٹاپک ہی وہ مثلا کفر, دونوں کفر ہے. تو نہیں, کفر دونوں کفر نہیں ہے, مسئلہ کفر ہے. امتیاز بھائی آپ پلیز کرنے دیں ان کو 1 منٹ جو ہے نا, بغیر کسی بیچ پہ ان کو, چاہے وہ دونوں کفر کہتے ہیں وہ شروع وہاں سے کرتے ہیں, وہ بات ہی اتنی کر دیتے ہیں. ہاں وہ صحیح ہے, لیکن ان کو کہنے دیں, چاہے وہ جس طرح رضی کہتا ہے کہ کیا نا وہ سنڈریلا کی بات کرے گا, تو سنڈریلا کی بات کرتے ہیں تو کرنے دیں. چلے کر لیں علی, کر لیں, آپ کر لیں. چلیں شکریہ. اچھا میں 1 منٹ آپ نے دیا, لیکن 1 منٹ تو میرے لیے زیادہ ہے بات کرنے کے لیے بھی. میں تو صرف چند اس سے بھی کم منٹ میں ختم کر لوں گا. میں پہلے بھی ایک ہی بات کو جو میں سمجھا ہوں ابھی, اور آپ کی پہلی بہت سی گفتگو جو آپ کی ہوتی ہے, میں مطلب یعنی کہ سوری ٹو سے کہہ لیں, میں مثلا آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہوں. جیسا دیکھیں آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ سور کھانا جو ہے وہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے, فرق صرف سچویشن کا ہے. مانتے ہیں نا آپ اس بات کو کہ جو علی آپ کو کہہ رہے ہیں مرزا بشیر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی آپ میری بات کو سمجھیں, آپ وہ لوگ جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے ان پہ آپ کلمہ گو کا اطلاق ہی نہ کریں, اور وہی ایک سچویشن چینج کرنے سے وہ ناجائز ہو جاتا ہے کھانے والے کے لیے. جب ہم اس سچویشن کو نہیں نا کنسیڈر کرتے, جب اس کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے, تو ہمیں وہ بات پوری سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس سچویشن میں بات کی گئی ہے. تو آپ جو حوالہ جات پیش کرتے ہیں نا, اس کی تھورو اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بات پوری کلیئرٹی کے سامنے آئے. لیکن سوچ سے آپ اس سچویشن کو جو ہے نا آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیتے ہیں, جبکہ وہ بات کسی اور سچویشن میں کہی ہوتی ہے, اور اپنے اوپر اپلائی کر کے آپ ہمارے باقی مسلمانوں کو نا وہ ایک ڈفرینس پروڈیوس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ قادیانی لوگ تو آپ کو بہت بڑا کافر سمجھتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم سچویشن کے مطابق بات کریں نا تو ہمارا اور آپ کا بہت زیادہ ڈفرینس نہیں بنتا. بہرحال میری بات یہاں کمپلیٹ ہوئی ہے, آپ اپنی بات کر لیجیے. چلے علی, جاتے جاتے ایک بات بتاتے جائیں کہ جو سارے حوالہ جات ہیں ان کی کیا سچویشن تھی جس میں وہ پکے کافر کہہ رہے تھے, وہ کیا سچویشن تھی؟ میں آپ کو شروع میں یہ بات کہہ چکا ہوں, آپ میری بات پہ بھی دھیان رکھتے ہیں, میں کوئی ان کتابوں کا حافظ نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. علی آپ نے کنکلوڈ, علی ایک سیکنڈ دیکھیں, علی دیکھیں ہم نے آپ کو آپ کی آخری بات میں اپنی بات کو گفتگو کو جو ہمارے 3 گھنٹے تک اس کو میں کہا آپ کنکلوڈ کر دیں اپنی بات میں, ٹھیک ہے. آپ نے, اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ جو بات ہوئی ہے اسی کو کنکلوڈ کر دیں, کچھ نئی بات نہ چھیڑ. اب آپ نے کہا جی کہ میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ یہ سارے کفر کی ساری باتیں بالکل درست ہیں, لیکن کوئی سچویشن تھی وہ. جی میں نے
میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ وہ کیا سچویشن تھی, وہ کون سا سور کا گوشت کی جو آپ نے مثال دی تھی, وہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ یعنی اچھا وہ جب مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ آپ نے کہا. اور دوسری بات لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں, سور کا گوشت ناجائز ہے, حرام ہے, وہ حرام ہی رہتا ہے. حالت اضطراری کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے جب بقدرے جی جس سے وہی جان سن میرا بھی نہیں وہی مقصد ہے نا. سن تو لینا سر, سن تو لینا. میں اسے کہا سنا جاتا ہے, اسے شرع میں کہتے ہیں کہ کسی چیز حکم وہی رہتا ہے, ہاں حکم کے اندر آپ کو رخصت دی جاتی ہے کہ آپ کی سچویشن میں آپ کو رخصت آپ یہ کر لیں. اب آپ نے اپنی اس مثال کو ریلیٹ کرنا ہے کہ وہ کون سی سور کھانے جیسی مثال آپ نے دی ہے کہ جس صورتحال کے اندر مرزا بشیر کو یہ ساری باتیں لکھنی پڑی. جی اب وہ سچویشن کا ظاہر ہے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں کوئی حافظ تو نہیں ہوں کہ میں وہ پورے حوالہ جات پڑھ دوں پھر زبان آپ نے بات کیوں کی کہ سچویشن تھی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں, مجھے پتا ہے, میں نے ان کتب کا مطالعہ کیا ہوا ہے, میں حافظ نہیں ہوں ان باتوں کا, لیکن میں مجھے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ باتیں جس سچویشن میں کہی ہوئی ہیں وہ کریکٹ کہی ہوئی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی بتا شبہ دیں نہیں کون ہے. سی سچویشن ہے. سر میں اب سمپل سوال کر رہا ہوں, آپ بتا دیں کس سچویشن کے اندر مرزا بشیر احمد نے کتابیں لکھ کے کفر کیا قرار دیا, جی وہ کیا تھا؟ اتنی لمبی گفتگو چلنی ہی نہیں تھی اپنا امتیاز بھائی, اگر آپ پھر مجھے ٹوکیں گے آپ بول کے درمیان میں. نہیں آپ دیکھیں نا علی, دیکھیں آپ اصول کی بات کریں نا. قرآن مجید کے اندر یہ بات ہے, ہم جانتے ہیں کہ ایک سور کا گوشت جو ہے وہ کھانا ایک سچویشن پہ جائز ہو جاتا ہے. آپ نے اینڈ پہ ایک بات آپ نے کہا جی کوئی ایسی سچویشن تھی سور کھانے کی طرح کی کہ جس میں یہ باتیں کرنی پڑی. دیکھیں میں نے ایک مثال یوں دی ہے سمجھانے کے لیے کہ جو وہ مضمون بیان کیا گیا ہے, آپ وہ حوالے کیوں نہیں نکالتے جہاں کلیئر کٹ یہ لکھا ہو جو آپ کے لیے جو فتویٰ ہے, جو ان لوگوں کے لیے فتویٰ ہے جو کلمہ گو ہے, چلے علی وہ ٹھیک ہو گیا. مضمون نکالیں, وہ اچھا مضمون امتیاز نکالیں. بھائی, اصل میں مسئلہ جی یہ ہے کہ آپ علی جو چیزیں دکھا چکے ہیں نا, تو وہ ان کا مطالبہ 3-4 دفعہ کر چکے ہیں, اور آپ 3-4 دفعہ دکھا چکے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بات جو ہے نا, نہیں علی انہوں نے جی اپنی علی آخری بات علی کر لی, ایسے ہے ان سے ان کے لیے دعا احمد بھائی. کیجیے. جی احمد بھائی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم دوبارہ اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ پھر وہی بات ہم بیک ٹو بیک چلے جاتے ہیں. جی علی بہت شکریہ, علی نہیں بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں دوبارہ علی میں جانے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ بہت اچھی طبیعت کے انسان ہیں, آپ بات چیت میں انگیج ہوتے ہیں, احترام سے بات کرتے ہیں, سنتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ جب جو لوگوں کے موقف ہوتے ہیں نا, وہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو آپ نے اس چیز کے اوپر جا کے غور کرنا ہے کہ آپ میں نے غور کروں گا انشاءاللہ. ہاں کہ آپ نے شروع میں جو باتیں کی تھی اس کے بعد جب بات آگے چلی ہے تو باتیں بہت بدل چکی تھی. جی کائنڈلی اس پہ غور کیجیے گا. نہیں ضرور بالکل, اور میں بہت مشکور ہوں اپنا امتیاز بھائی آپ کا بھی, اور احمد بھائی بھی چلو درمیان میں انہوں نے بھی کچھ کہا تو میں میری طرف سے تو جو ہے, لیکن ظاہر ہے میں ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ویسے ہی آپ کے ساتھ انگیج ہو گیا اور ہمارے پاس کچھ باتیں رینڈملی چلی گئی, لیکن اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ اس ٹاپکس کے اوپر ہماری کوئی ڈسکشن ہونے والی ہے تو میں شاید ان حوالہ جات کو تھوڑا تھارولی پڑھ لیتا